خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ خاتمہ بالایمان کے 10 اسباب ہیں، اور اگر ہم ان 10 اسباب پر عمل کر لیں، ان 10 اعمال پر عمل کر لیں تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے، یعنی مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اور جس میں سب سے پہلا عمل تھا نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا عمل تھا مسواک کرنا، اور تیسرا عمل تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور چوتھا عمل جس پر بات چل رہی تھی وہ ہے صدقہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ یعنی واجب صدقہ، جیسے عشر ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسرا ہے غیر واجب صدقہ، یعنی ویسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا، کسی غریب کو پیسے دے دینا، اس کو گندم دے دینا، اس کو آٹا دے دینا، یا اس کو گوشت دے دینا، اس کو کپڑے دے دینا، یا کوئی بھی ضرورت ہو اس کی تو اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دینا، تو یہ غیر واجب صدقہ ہے۔ اور پھر غیر واجب صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عام صدقہ، مثلا کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، کوئی بیمار ہے تو اس کو دوائی کے پیسے دے دینا یا اس کا علاج کرا دینا، اور یا کوئی ننگا ہے تو اس کو کپڑا دے دینا، تو یہ عام صدقہ ہے۔ اور دوسرا ہے صدقہ جاریہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایسی چیز قائم کر دینا کہ جس سے لوگ بڑی دیر تک نفع اٹھاتے رہیں، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور جب انسان اس صدقہ جاریہ پر بات چل رہی تھی، تو جب انسان صدقہ جاریہ کو قائم کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر کے اندر بھی اس صدقے کا ثواب انسان کو مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی 7 مثالیں بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے صدقات، ان کے اعمال کا اجر موت کے بعد بھی ان کی قبر میں بھی ان کو دیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے فرمایا کہ من علم علما، کہ جو شخص علم دین سکھائے، جو شخص علم دین سکھائے، اور دوسرا فرمایا کہ او کرا نہرا، یا کوئی انسان پانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نہر بنوا دے، اور تیسرا فرمایا کہ او حفر بئرا، کہ یا کوئی انسان پانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوئی کنواں کھدوا دے، اور چوتھا فرمایا کہ او غرس نخلا، کہ یا کوئی انسان کوئی درخت لگوا دے، یعنی انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے یا جانوروں کو نفع پہنچانے کے لیے کوئی انسان درخت لگوا دے، اور پانچواں فرمایا کہ او بنا مسجدہ، کہ یا کوئی انسان کوئی مسجد بنوا دے، اور چھٹا فرمایا کہ او ورث مصحفہ، کہ یا کوئی انسان اپنے ترقہ میں قرآن پاک کو چھوڑ جائے، یعنی اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو قرآن پاک لے کر دے دے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور 7واں فرمایا کہ او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، کہ یا کوئی انسان اپنی اولاد میں سے کسی ایسے بچے کو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو منتخب کر جائے، اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کر جائے،
اور اس کے مرنے کے بعد پھر وہ بچہ یا بچی اس کے لیے مسلسل دعائے مغفرت یعنی استغفار کرتا رہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، اس کو ایصال ثواب کرتا رہے، تو اس کا ثواب بھی انسان کو زندگی میں بھی ملتا رہتا ہے، اور زندگی کے بعد یعنی جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کو مسلسل اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو تھی من علم علما، کہ جو شخص علم دین سکھائے، جو شخص علم دین سکھائے، اور یہ علم دین سکھانا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا تھا جس کو صفہ کہا کرتے تھے، اور اس میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دین سکھایا کرتے تھے۔ تو پہلا جو عمل ہے صدقہ جاریہ کا وہ ہے علم دین سکھانا، اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہے او کرا نہرا، کہ یا پانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہر بنوا دینا، کیونکہ پانی جو ہے، پانی انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے۔ باقی اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کا مبدا پانی ہے، کہ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اور جہاں پر یہ پانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے وہ لوگ تو سہولت میں ہیں، لیکن جہاں پر پانی نہیں ہے وہ لوگ کتنے پریشان ہیں ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر تھر پارکر میں جائیں اور یا پھر بلوچستان کے علاقوں میں جائیں، بلکہ اپنے اسی مظفر گڑھ کے علاقے میں چلے جائیں، یہ تھل کے اندر چلے جائیں، کڑوے پانی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور مظفر گڑھ کے اس سائڈ پہ چلے جائیں، اگلی سائڈ پہ شاگڑ کا علاقہ ہے، وہاں کڑوا پانی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور دور دور سے میں نے تھل میں تو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بیچاری عورتیں اپنی سروں کے اوپر مٹکے رکھ کے دور دور سے پانی لے آتی ہیں گھڑوں میں، دور دور سے، کوئی نالا جا رہا ہے، نہر جا رہی ہے، اس پہ نلکے لگے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہاں پر نلکے لگوا دیتے ہیں، 8-8 10-10 نلکے لگے ہوئے ہیں، اور اس نیت سے لگواتے ہیں کہ لوگ یہ پانی استعمال کریں گے، میٹھا پانی، تو ہمیں ثواب پہنچے گا۔ ایک نہر کے اوپر 8-8 10-10 نلکے لگے ہوئے ہیں، اور دور دور سے لوگ بیچارے آتے ہیں، پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو پانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہر یا کھالا بنوا دینا کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کو زندگی میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو قبر میں پہنچتے وقت بھی اس کو ثواب اس کا شروع ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ چیز قائم رہے گی اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے تاریخ میں ملکہ زبیدہ کا نام آتا ہے، جو کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اور اس نے ایک نہر بنائی جس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، اور وہ آج بھی قائم ہے، وہ نہر زبیدہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک چوراہے کے اوپر کھڑی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، بدفعلی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ خواب تھا اس کا، اور چونکہ وہ نیک اور پارسا خاتون تھی، بہت متقی پرہیزگار خاتون تھی، تو اب ایسی نیک اور متقی پرہیزگار خاتون کا ایسا خواب دیکھنا اس کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو اپنی باندی کو کہا، بلایا اس کو، اور اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے خواب کے تعبیر کے امام تھے، تو کہا کہ ان کے پاس چلی جاؤ اور ان کو جا کر یہ خواب سناؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرا نام نہیں لینا، خواب تم نے اپنی طرف منسوب کرنا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے،
اور اس سے جا کر تعبیر پوچھو۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں اپنے نام سے خواب کی تعبیر پوچھواؤں گی تو وہ ظاہراً یہ خواب جس طرح اذیت ناک ہے، گندا ہے، خراب ہے، تو اس کی تعبیر بھی خراب ہی ہوگی، اس لیے اپنا نام اس نے چھپایا۔ اور جب باندی وہاں پر پہنچی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس کو کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں باندی ہوں اور محل میں خلیفہ ہارون رشید کے محل میں رہتی ہوں، اور ملکہ زبیدہ کی میں باندی ہوں۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کوئی باندی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتے، یہ خواب کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے، یہ خواب کسی عام انسان کا نہیں ہے، ایسا خواب کسی عام انسان کو نہیں آ سکتا، لہذا تم سچ سچ بتاؤ کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی کہ حضرت جس نے خواب دیکھا ہے اس نے نام لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، اس سے جا کر اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دے دے اپنا نام ظاہر کرنے کی تو پھر میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ باندی واپس آئی، اس نے آ کر ملکہ زبیدہ کو کہا کہ حضرت تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی اس طرح کا خواب نہیں دیکھ سکتا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک میرے سامنے جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا نام نہیں آئے گا اس وقت تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، اور حضرت ساری صورتحال کو سمجھ گئے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ اچھا جاؤ اور جا کر میرا نام لو کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور باندی واپس آئی، اس نے آ کر کہا کہ حضرت یہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی عام آدمی اس طرح کا خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی خاص آدمی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت نے اس کی تعبیر دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ سے کوئی ایسا کام لیں گے جو صدقہ جاریہ کی شکل ہوگا اور رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور باندی نے واپس آ کر جواب دیا، وہ تعبیر بتائی، ملکہ زبیدہ خوش ہو گئی، شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خواب کیسا گندا تھا لیکن تعبیر اس کی کیسی اچھی ہے۔ اور پھر اللہ کی شان کہ کچھ ہی عرصے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے حج کا پروگرام بنایا، اور ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھیں، یعنی آج سے 1200 سال 1250 سال پہلے کی بات ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر پانی کی بہت زیادہ تنگی تھی۔ تو جب وہاں پر خلیفہ ہارون رشید وہاں پر پہنچے تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ خلیفہ وقت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ خلیفہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ہمیں اپنی اس تنگی کا اظہار کرنا چاہیے، تو وہ اس کا مداوع کریں۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید جو تھے وہ بہت باروب انسان تھے، اور متقی، نیک متقی پرہیزگار بھی بہت زیادہ تھے، باروب بھی بہت زیادہ تھے۔ تو مکہ والوں کو یہ جرت نہ ہوئی ان کے سامنے عرض کرنے کی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ملکہ زبیدہ جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، یعنی بہت نرم دل ہیں، تو ان کے سامنے ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو وہ وفد جو تھا وہ ملکہ زبیدہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے آ کر اپنی حاجت رکھی کہ ہمیں پانی کی تنگی ہے، اور آپ خلیفہ ہارون رشید کو کہیں کہ وہ ہماری اس تنگی کو دور کرے۔ تو جب وہ وفد چلا گیا تو ملکہ زبیدہ کے ذہن میں یہ بات آئی دل کے اندر کہ یہ بہت اہم جگہ ہے، اور یہاں پر تو واقعی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کی یہ تنگی دور ہو جائے، کیونکہ پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آتے ہیں
تو ہمیں تو مفت کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے خلیفہ ہارون رشید سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں پر کوئی نہر بنوانا چاہتی ہوں تاکہ یہاں پر پانی کی تنگی دور ہو جائے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اجازت دے دی، اور ملکہ زبیدہ نے اعلان کروایا سلطنت کے اندر کہ جہاں پوری دنیا کے اندر، جو سلطنت کے اندر جتنے بھی ماہرین ہیں، انجینئر ہیں، وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں۔ تو ایک بڑی جماعت وہاں پر جمع ہو گئی۔ تو ملکہ زبیدہ نے ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ یہاں پر پانی چاہیے، اور پانی کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ خرچ میں تمہیں دوں گی۔ تو وہ جماعت جو تھی انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں ایک نقشہ بنایا، اور پھر جہاں کہیں بھی چھوٹا سا کچھ چشمہ تھا، یعنی اس میں سے چند بوندیں ہی کیوں نہ آ رہی تھی، تو اس کو بھی ایک نہر کا نقشہ بنایا، اس چشمے کو بھی اس نہر میں لے لیا، اور جہاں کہیں کوئی بڑا چشمہ تھا اس کو بھی نہر میں لے لیا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے تقریباً 14 میل یعنی 18-20 کلومیٹر لمبی ایک نہر بنائی، اور پھر اس نہر کے اوپر جگہ جگہ پر انہوں نے ٹینک بنائے۔ یہ ٹینکیاں جو تھیں، پانی کی جو ٹینکیاں ہوتی ہیں، یہ ٹینکیاں بنائی، اور ڈھکن والی ٹینکیاں بنائی، اور اس کی ترتیب ایسی بنائی کہ بعض جگہوں پر اس کو کھلا رکھا اور بعض جگہوں پر اس کو ڈھک دیا، یعنی جہاں پر پانی کے خراب ہونے کا خطرہ تھا تو وہاں سے اس کو ڈھک دیا گیا، اور جہاں پر پانی لینے کی ضرورت تھی وہاں سے اس کو کھلا رکھا گیا، اور جہاں پر ٹینکیاں بنائی گئی، بڑی بڑی ٹینک اور ہوز بنائے گئے، تو وہاں سے ڈھکن کے ذریعے اس کو بند کر دیا گیا، اور ڈھکن بھی ایسے رکھے گئے کہ لوگ آئیں، ڈھکن اٹھائیں اور پانی لے لیں۔ اور پھر اس کے بعد جب نہر تیار ہو گئی تو وہ جو بڑا انجینئر تھا اس منصوبے کا، اس نے ایک فائل تیار کی، خرچ کی، اور فائل تیار کر کے بغداد پہنچا اور ملکہ زبیدہ کے پاس پیغام پہنچایا۔ تو اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہی تھی، اور جب ان کے پاس پیغام پہنچا کہ وہ انجینئر آیا ہوا ہے اور وہ نہر کا حساب کتاب دینے کے لیے، تو ملکہ زبیدہ نے اس کو وہیں پر بلا لیا، اور اس نے وہ فائل پیش کی اور کہا کہ اس میں سارے کا سارا حساب کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ فائل لی اور اس کو چاک کیا، پھاڑا اس کو، اور پھاڑ کر اسی وقت اس کو دریا دجلہ میں ڈال دیا، اور کہا کہ ترکنا الحساب الیوم الحساب، کہ ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کے حساب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کے حساب کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہارا ہماری طرف کچھ نکلتا ہے تو لے لو، اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ ہے تو ہم نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور 1400 سال سے وہ نہر چل رہی ہے، آج بھی وہ نہر چل رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب حکومت نے، کیونکہ اب وہاں پر جدید نظام ہے، اور وہ جو سمندر کا جو پانی تھا اس کو میٹھا پلانٹ لگا کر اس کو میٹھا کر دیا گیا، اور وہاں پر پانی وافر مقدار میں ہے، وافر مقدار میں۔ لیکن وہ جو نہر تھی، نہر کہتے ہیں کہ اس نہر کو زمزم کے کنویں سے ملا دیا گیا ہے، اور جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان وہ زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نہر زبیدہ کا پانی بھی پیتے ہیں، اور آج بھی 1300 سال سے 1250 سال سے وہ نہر چل رہی ہے، آج بھی ملکہ زبیدہ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کا یہ فائدہ ہے۔ تو یہ دوسری مثال دی، اور تیسری مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ہے کنویں کی، او حفر بئر، کہ اگر کوئی پانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کوئی کنواں کھدوا دے تو کنواں کھدوانا بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔
تو انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعہ کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.